الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب لرنرز۔ آج ہم اپنے چینل فہم الاسلام پر جن دو بڑے گناہوں کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے غیبت اور بہتان۔ غیبت کے ہم معنی بہت سے لفظ استعمال ہوتے ہیں جیسے چغلی، بدخوئی، بدگمانی یا بہتان۔ تو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ غیبت اور بہتان یہ دونوں ہوتے کیا ہیں۔ غیبت ایک ایسی گفتگو ہوتی ہے جو کسی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے بیان کی جا رہی ہو جو کہ اس میں موجود بھی ہو، اور اگر ایسی کوئی برائی بیان کی جا رہی ہے یا بات کی جا رہی ہے کسی کے بارے میں اس کی پیٹھ پیچھے جو اس میں موجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ بہتان بن جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ غیبت کسی ایک آدمی کے ساتھ بیٹھ کر بھی کی جا سکتی ہے، مگر غیبت بہتان کی شکل اس وقت اختیار کر لے گی جب وہ کسی ایک آدمی سے کی ڈسکشن سے نکل کر عوامی معاملہ، تب اگر اس کے اوپر سوال اٹھیں تو پھر بہتان لگانے والے کو 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، اگر نہ کر سکے تو پھر اس کو حد لگے گی، سزا ملے گی۔ اب حدیث کی روشنی میں غیبت اور بہتان کو سمجھتے ہیں تو اس سلسلے میں ترمذی کی ایک حدیث ہے جس کا نمبر 1934 ہے اور اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ حسن صحیح حدیث ہے۔ اس میں ہے کہ کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس انداز سے اپنے بھائی کا تمہارا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے۔ اس نے پھر کہا آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ چیز اس میں موجود ہو جسے میں بیان کر رہا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت یعنی چغلی کی۔ تو اس حدیث سے ہمیں سمجھ آیا کہ وہ عیب بیان کرنا اپنے بھائی کا جو اس میں موجود ہے اس کی پیٹھ پیچھے، یہی چغلی اور غیبت ہے۔ پھر اسی حدیث سے ہم بہتان کو بھی سیکھتے ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو تم بیان کر رہے ہو اگر وہ اس بھائی میں موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر تہمت باندھی، بہتان لگایا۔ تو ہم نے سمجھ لیا کہ کسی بھائی کا وہ عیب بیان کرنا اس کی پیٹھ پیچھے جو اس میں نہیں موجود ہے یہی بہتان ہے۔ اب ہم غیبت کے بارے میں مزید جانتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تو تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ غیبت کرنا اتنا بدترین اور کبیح فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ اب ہم غیبت کے بارے میں رہنمائی لیتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6064 سے، جس کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ غیبت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم صحیح بخاری کی ایک اور حدیث جس کا نمبر 6065 ہے اور اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، اس سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو۔ تو ان تمام احادیث سے ہمیں سمجھ آئی کہ غیبت اتنا بدترین فعل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اب ہم ایک اور کبھی گناہ بہتان کے بارے میں قرآن پاک کی آیات سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ اس کبھی گناہ بہتان کے بارے میں مزید رہنمائی ہم لیتے ہیں سورہ النور کی آیت نمبر 4 سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ لوگ فاسق ہیں۔ تو ان تمام آیات کی روشنی میں ہمیں سمجھ آئی کہ غیبت اور بہتان دونوں کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔
دونوں ہمارے معاشرے کو اخلاقی طور پر تباہ کرتے ہیں، اس لیے ان سے منع فرمایا گیا ہے اور ان کی سخت سزا دنیا ہی میں مقرر کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان دونوں کبھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے، آمین۔ فقط واللہ عالم۔ یہ چینل دین اسلام کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ تھینکس فار واچنگ اسلامک ویڈیوز اینڈ ڈونٹ forget to subscribe, like, comment and share our channel. You can contact us on Facebook, YouTube and Insta.